خاموشی ہے، مگر یہ عام خاموشی نہیں، یہ وہ خاموشی ہے جس میں فضا خود سانس لیتی ہے، جہاں ہر آواز کسی راز کی طرح چھپی ہے۔ دور کہیں بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، اور ایک بوند زمین پر گرتی ہے، پہلے ایک، پھر دوسری، پھر جیسے آسمان کھل گیا ہو۔ ہوا میں نمی بڑھتی جاتی ہے، پتوں سے ٹپکتے قطرے، زمین پر پھیلتی خوشبو، اور ایک انجان سا احساس، جیسے فطرت کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن زبان بند ہے۔ پرندے شور نہیں کرتے، جانور نظر نہیں آتے، بس احساس رہ جاتا ہے کہ یہ جگہ عام نہیں، یہاں کچھ ہے، کچھ جو دکھائی نہیں دیتا مگر ہر سانس میں محسوس ہوتا ہے۔ وقت رک سا جاتا ہے، پتہ نہیں دن ہے یا رات، بس فضا میں زندگی کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، اور اسی لمحے ایک گہری پر اثر آواز ابھرتی ہے، یہ ہیں ایمیزون۔ زمین کا دل، جہاں ہر سانس، ہر قطرہ اور ہر ذرے میں زندگی بہتی ہے۔ یہ ہے ایمیزون، زمین کے دل میں دھڑکتی ہوئی ایک دنیا، ایسی دنیا جہاں درخت آسمان کو چھوتے ہیں، جہاں روشنی زمین تک پہنچنے سے پہلے 10,000 پتوں سے گزرتی ہے۔ یہاں ہر سانس ایک زندگی ہے، ہر آواز ایک پیغام، پرندوں کی بولیاں، بندروں کی چیخیں، کیڑوں کی سرسراہٹ، سب مل کر ایک ایسا راگ بناتے ہیں جو صرف فطرت سمجھتی ہے۔ درختوں کے بیچ چھپے دریا سانپوں کی طرح بل کھاتے بہتے ہیں، اور ان کے اندر ایک اور دنیا آباد ہے، ایسی مخلوقات جنہیں انسان نے شاید کبھی نہیں دیکھا۔ پانی کے اندر خاموشی میں بھی زندگی شور مچاتی ہے، مگر یہ جنگل، یہ صرف خوبصورتی نہیں، یہ راز ہے۔ ہر موڑ پر ایک کہانی، ہر سائے میں ایک معمہ۔ کہا جاتا ہے ایمیزون صرف ایک جنگل نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے، جو سانس لیتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور شاید جواب بھی دیتا ہے۔ انسان نے ہمیشہ فطرت کو سمجھنے کی کوشش کی، پر ایمیزون کو سمجھنا جیسے کسی راز سے بات کرنا ہو جو جواب تو دیتا ہے مگر اپنے انداز میں۔ یہاں ہر پتا، ہر ذرہ کسی فلسفے کا حصہ لگتا ہے۔ ایک قطرہ بارش کا جب زمین پر گرتا ہے تو وہ صرف مٹی کو گیلا نہیں کرتا، وہ زندگی کے ایک نئے سلسلے کی شروعات کرتا ہے۔ درختوں کی جڑوں کے نیچے، زمین کے اندر ایک نیٹ ورک ہے، ایسا نظام جو ہم نے ابھی جاننا شروع کیا ہے۔ جڑیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں، پودے خبردار کرتے ہیں، اور فطرت اپنے طریقے سے دفاع کرتی ہے۔ مگر انسان، وہی انسان جس نے ایمیزون سے سانس لینا سیکھا، اب اسی کے دل میں آگ لگا رہا ہے۔ ہر جلتا درخت ایک چیخ ہے، ہر کٹا ہوا تنا ایک دل کی دھڑکن بند ہونے جیسا۔ پھر بھی یہ جنگل خاموش نہیں رہتا، یہ زندہ ہے، مزاحمت کرتا ہے، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جنگل کے دل میں، جہاں روشنی بھی مشکل سے پہنچتی ہے، وہاں زندگی کے ایسے رنگ ہیں جو دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں۔ ایسی مخلوقات جنہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ زمین ہی کی ہیں۔ ایک مینڈھک جس کا زہر ایک پورے قبیلے کے لیے ہتھیار بن جاتا ہے۔ ایک تتلی جس کے پروں پر روشنی کا ایسا کھیل کہ وہ صبح کے سورج کو بھی شرماتے۔ ایک پھول جو صرف رات میں کھلتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے غائب ہو جاتا ہے، جیسے کوئی خواب جو یاد رہ کر بھی یاد نہیں رہتا۔ پانی کے اندر سانسوں کے ساتھ تیرتے ہیں وہ رازنما مخلوق جو ہزاروں سال سے انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ کچھ کی آنکھیں نہیں، کچھ کی روشنی خود ان کے اندر سے پھوٹتی ہے، اور پھر آتا ہے ایک لمحہ جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگل خود دیکھ رہا ہے آپ کو، ہر پتا، ہر سایہ، جیسے جانتا ہو کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ ایمیزون کی یہ مخلوقات قدرت کا وہ ہنر ہے جسے انسان نے صرف سمجھنے کی کوشش کی ہے، چھونے کی نہیں۔ یہ تول کا نظام ہے جہاں ہر چیز اپنی جگہ
अपने मकसद के साथ जिंदा है। अमेज़न सिर्फ दरख्तों, नदियों और जानवरों का नाम नहीं, ये एक रूह है जो उन कबीलों के दिलों में बसती है जो सदियों से यहाँ रहते आए हैं। उनके लिए ये जंगल खुदा की किताब है। हर पत्ता एक लफ्ज़, हर दरिया एक आयत और हर तूफान एक पैगाम। ये लोग ज़मीन को नहीं जीतते, इससे रिश्ता रखते हैं। जब वो शिकार करते हैं तो शुक्र अदा करते हैं, जब वो दरख्त काटते हैं तो नया बीज लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर जंगल मर गया तो वो खुद भी जिंदा नहीं रहेंगे। रात के वक्त आग के गिर्द बैठे ये लोग पुराने किस्से सुनाते हैं कि कैसे आसमान के देवता ने दरिया को जन्म दिया और कैसे सांप के देव ने पहाड़ बनाए। उनके लिए अमेज़न सिर्फ एक जगह नहीं, ये उनके ख्वाबों, उनके गीतों और उनकी तारीख का हिस्सा है। और शायद यही वो राज है जो बाकी दुनिया भूल चुकी है, जमीन से बात करने का और उसकी जबान समझने का। फिर एक दिन खामोशी टूट गई। मशीनों की गरज ने परिंदों के नगमे दबा दिए। दरख्त जो सदियों से खड़े थे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। इंसान आया अपने हथियारों, अपनी भूख और अपने ख्वाबों के साथ। सोना, तेल, लकड़ी सब उसके लिए दौलत बन गए और जंगल बस एक नक्शे का सब्ज हिस्सा। दरियाओं का पानी काला होने लगा। वो मछलियां जो कभी कबीलों की जिंदगी थीं अब जहर बन गई। जानवर गायब होने लगे और वो परिंदे जिनकी आवाजें जंगल की रूह थीं अब सिर्फ कहानियों में रह गए। कबाइल ने चीख कर कहा, ये जमीन हमारी मां है, मगर उनकी आवाज मशीनों के शोर में दब गई। आग फैलती गई, आसमान सुर्ख हुआ और अमेज़न जो कभी खुदा की सांस कहलाता था अब धुआं बनकर फिजा में उड़ने लगा। फिर एक लम्हे के लिए जंगल ने खुद को देखा और लगा शायद वो मर नहीं रहा बल्कि चीख रहा है।